اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو ہے جس نے کندن بنایا، کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ ابھی آپ کے سامنے مولانا امیر حمزہ صاحب بیان فرما رہے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے میرے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمت والی کتاب عطا فرمائی ہے، آج اس کی تقریب میں آپ تشریف لائے ہیں۔ میرے نبی کوہ صفا پہ کھڑے ہیں، مکہ کے چودھری سردار نمبردار سارے موجود ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے مکے کے لوگوں، 40 سال کا عرصہ میں نے تم میں گزارا، بتاؤ مجھے کیسا پایا؟ سب نے کہا آپ صادق ہیں، امین ہیں، دیانتدار ہیں، شرافت کے پیکر ہیں، آپ جیسا حسین کوئی نہیں، بہترین کوئی نہیں، خاندان بھی اعلیٰ، حسب نسب بھی اعلیٰ، ذات برادری بھی اعلیٰ، آپ کا اٹھنا بھی اعلیٰ، بیٹھنا بھی اعلیٰ، جستجو بھی اعلیٰ، گفتگو بھی اعلیٰ، آپ کے اصحاب بھی اعلیٰ، قیام بھی اعلیٰ، بنات بھی اعلیٰ، ازواج بھی اعلیٰ، بنات بھی اعلیٰ، غزوات بھی اعلیٰ، بولنا بھی اعلیٰ، چلنا بھی اعلیٰ، اٹھنا بھی اعلیٰ، آپ کی گفتگو کا انداز بھی اعلیٰ، آپ کا سینہ بھی اعلیٰ، پسینہ بھی اعلیٰ، مکہ بھی اعلیٰ، مدینہ بھی اعلیٰ، ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد و سعید بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا خاندان بھی اعلیٰ، میرے نبی کی کتاب بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا بیان بھی اعلیٰ۔ میرے بھائیوں، آج آپ تقریب بخاری میں اور قرآن مجید کی تکمیل پہ تشریف لائے ہیں۔ میں تو اس موقع پہ یہ اعلان کر دینا چاہتا ہوں، اے کائنات کے لوگوں، میرے نبی کا اٹھنا بھی اعلیٰ، بیٹھنا بھی اعلیٰ، جستجو بھی اعلیٰ، گفتگو بھی اعلیٰ، قیام بھی اعلیٰ، بنات بھی اعلیٰ، اصحاب بھی اعلیٰ۔ میرے پیغمبر کی وہ فرمان جو بخاری نے، اللہ اکبر، بخاری کے اندر لکھ دیے ہیں، قیامت تک آنے والے انسان اس بات کی گواہی دیں گے، کتاب اللہ کے بعد بخاری شریف ساری کتابوں سے، آہستہ بولے کوئی سونی نہ لے، قرآن کے بعد سب سے اعلیٰ کتاب کون سی ہے؟ سارے بولو کون سی ہے؟ تقریب بخاری میں تشریف لانے والوں، بلا تاخیر آج کی اس تقریب تکمیل صحیح بخاری کے موقع پہ صحیح بخاری شریف کا درس دینے کے لیے دعوت دیتا ہوں شیخ الحدیث محترم جناب علامہ منیر احمد وقار صاحب کو کہ وہ درس بخاری ارشاد فرمائیں۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها
علم حدیث یہ وہ علم ہے جس کو الوہی علم کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں ہے، بلکہ قرآن کی زبان میں یہ اللہ تعالیٰ کی ہی کلام ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والا شخص وہ بھی عام بندہ نہیں رہتا، بلکہ اس بندے کا تعلق اس قافلے سے مل جاتا ہے جس قافلے کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ سے ہوا تھا۔ یہاں ابھی مجھے جو مجلس نظر آ رہی ہے یہ صحیح البخاری کی آخری حدیث پر درس سننے والے لوگوں کی مجلس سے زیادہ ہمارے محنت کرنے والے مبلغین اور دعوت و ارشاد کے جو نامور یہاں علماء کرام بیٹھے ہیں ان کو سننے والی مجلس لگ رہی ہے۔ میں اپنی چند گزارشات کوشش کروں گا کہ بڑی خفیف ہلکی پھلکی باتیں ہوں، ایسی علمی باتیں نہ ہوں جو ان بچوں اور بڑوں کے سروں پر سے گزر جائے۔ بڑی ہلکی پھلکی باتیں کروں گا، اگر کسی علم والے نے ان سے فائدہ اٹھا لیا تو اللہ اس کا بھلا کرے۔ آج کی مجلس میں 3 پہلو ہیں انتہائی مختصر گفتگو کے۔ ایک پہلو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک ہے ان کی کتاب کا، اور تیسرا پہلو ہے ان کی کتاب کی آخری حدیث کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ 810 عیسوی میں مئی کے مہینے میں پیدا ہوا، جبکہ ہجری مہینہ شوال کا تھا، 13 شوال جمعے کا دن، اور 194 ہجری اس دنیا فانی میں تشریف لائے۔ اور ایسے گھرانے میں آئے جو گھرانہ علم و عمل کی بہاریں تو اپنے اندر رکھتا تھا، لیکن اس گھر میں ایک والدہ ایسی تھی، اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ تعلق ایسا تھا کہ جب اس کی عرش پر گئی، ماں کی دعا عرش پر گئی، جبریل امین نہیں، جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ماں کو نیند میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی آنکھوں کو واپس کر دیا ہے۔ اور وہ بیٹا امام محمد بن اسماعیل البخاری۔ ابھی آغاز ہے، اور اس آغاز میں
معاملہ یہ ہوا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. ہمارے ایک شیخ نے بات کہی کہ پورے نبیوں میں سب سے اعلیٰ ترین نبی اور امام الانبیاء نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جب پیدا ہوئے تو ان کے سر پر یتیمی کا تاج تھا. سارے محدثین میں سے اعلیٰ ترین جس کو امام المحدثین تو ہیں، جن کو آسمان حدیث کا چاند کہا جاتا ہے، ان کا نام بھی محمد ہے. اور وہ جب پیدا ہوئے تو ابھی چند تھوڑا عرصہ ہی گزرتا ہے تو ان پر بھی یتیمی کا تاج سوار ہوتا ہے. اور اس کتاب کی بہت ساری شرح، 150 سے زیادہ شرح لکھی گئیں، لیکن سب سے بہترین شرح جس نے لکھی اس کا نام بھی احمد اور محمد ہے، ابن حجر. وہ بھی جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے یتیم پیدا ہوئے. اب یہ موت اور حیات تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا، لیکن یہ 3 محمدوں کی اور احمدوں کی زندگیوں میں یتیمی کا آنا اور پھر ایسے ایسے کردار ادا کر جانا کہ ان جیسا کردار کسی اور نے ادا کیا ہی نہیں. محمد اگر نبی کی صورت میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نبیوں کے امام بن گئے، اور محمد اگر حدیث کی کتابوں والوں میں سے ہے، محمد بن اسماعیل البخاری، تو وہ محدثین کے امام اور سردار بن گئے. اور اگر شارحین میں سے آئے تو احمد بن حجر، جن کا ایک نام محمد بن حجر بھی ہے، وہ آئے تو انہوں نے جو شرح لکھ دی وہ ایسی ہے کہ اس جیسی صحیح بخاری کی اور کوئی شرح ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے بعد کہا جاتا ہے لا ہجرت بعد الفتح، فتح الباری کے بعد صحیح بخاری کی شرح لکھنے کے لیے ہجرت کی ضرورت ہی نہیں. یہ کیوں تھا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا باپ ایک تاجر آدمی تھا، علم حدیث میں بڑے امام تھے، امام مالک کے، امام احمد ابن حنبل سے کہ استاذوں کے بھی یہ شاگرد ہے امام اسماعیل، لیکن تجارت بھی کرتے تھے. اور بیگم کو اطلاع پہنچتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تجھے اگر بیٹا دیا ہے، دوسری طرف خامد کا سایہ سر سے چلا گیا ہے، لیکن انہوں نے جو مال چھوڑا ہے اس کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں ایک پائی بھی ایسی نہیں ہے جس کے حلال ہونے میں شبہ ہو، جس کے خراب ہونے میں شبہ بھی ہو. کیا مطلب ہے؟ کہ ایک پائی بھی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی شبہ ہو، یقینی طور پر رزق حلال ہے. جو کہ یہ بتا رہا ہے کہ امام کے والد نے، اللہ نے پتہ نہیں ان کے دل میں یہ چیز کیسے ڈال دی کہ جس بیٹے کے لیے یہ اپنا مال چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ دنیا میں ایک کام کرنے والا ہے، اور اس کو یہ خیال آ گیا کہ پتہ نہیں میرے باپ کی کمائی کیسی تھی، اور وہ اپنا عظمت والا کام ہی چھوڑ بیٹھے. تو یہ چیز ذہن میں نہیں آنی چاہیے، بلکہ یہ ہو کہ میرے باپ نے جو مال چھوڑا ہے اس میں تو حرام کا شائبہ بھی نہیں ہے. شک ہونا تو دور کی بات ہے. آج حافظ اکرم صاحب کے مدرسے میں پڑھنے والے بچے بچیاں
امام صاحب کی زندگی کا یہ معاملہ ان کو دستک دے رہا ہے کہ بتاؤ تمہاری کمائیاں کیسی ہیں۔ انہوں نے اگر رزق حلال کھایا اور کیسا نام پکارا کہ آج میں محمد بن اسماعیل کہہ رہا ہوں، عبدالعظیم اس وقت تک رکتا ہی نہیں جب تک کہ رحمت اللہ علیہ نہیں کہہ لیتا۔ بہرحال رزق حلال کھایا اور کمالیں کرا دیا۔ ایسے ابھی پروان چڑھے ہیں، بیٹا آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ کی عمر کیا ہے؟ یہ 14 سال کا ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ 10 سال کے ہیں، اور 10 سال کے بیٹھ جائیے 10 سال کے ہیں تو امام داخلی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں جاتے ہیں، جو اس وقت اتنے بڑے حفظی امام تھے، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ان سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بخارا میں امام داخلی کی مجلس سب سے بڑی ہوتی ہے، اور یہ 10 سال کا بچہ ہے، علم پڑھنے کے لیے گیا ہے۔ اور علم پڑھنے کے لیے گیا کیوں ہے؟ قرآن کریم 10 سال سے پہلی کی عمر میں حفظ کر چکے ہیں۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں الہمت حفظ الحدیث، مجھے حفظ الحدیث کا الہام کیا گیا، میرے اللہ نے میرے خیال میں میرے دل میں یہ بات ڈالی۔ اور 10 سال کی عمر میں علامہ داخلی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اور 1 سال کا عرصہ گزرتا ہے تو علم حاصل کرتے 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 یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ امام داخلی ایک سند بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم۔ 10-11 سال کا بچہ کھڑا اور کہتا ہے شیخ اِنَّا ابا الزبیر لم يسمع من ابراہیم، ابو زبیر ابراہیم سے روایت نہیں کرتا، آپ نے جو سند بیان کی ہے وہ درست نہیں ہے۔ وقت کا امام ہے امام داخلی، اور 10 سال کا بچہ اٹھ کے کہہ رہا ہے، کہنے کہ بہ جا کھڑو بھی جا۔ امام صاحب بیٹھنے لگے، لیکن کہا کہ استاد صاحب اگر آپ کے پاس ان کان عندک مسودۃک فانظر فیہ لما قلت، استاد محترم اگر آپ کے پاس اصل مسودہ موجود ہے تو جو میں کہہ رہا ہوں ذرا وہاں دیکھ کر تو آئیں۔ استاد نے شاگرد کو بٹھا تو دیا لیکن خود بیٹھا نہیں ہے، گئے جا کے اپنی اصل دیکھی اور واپس آ کے بچے کو اپریشیٹ کیا اور کہا میرے شاگردوں اس بچے نے جو کہا ہے سچ کہا۔ اور پھر انہی سے کہنے لگے بتا تو کیا کہتا ہے، کیسے صحیح کہتا ہے؟ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سفیان عن الزبیر وہو ابن عدی عن ابراہیم، سفیان ابو زبیر سے نہیں، زبیر سے بیان کرتا ہے، وہ زبیر جو ابن عدی ہے وہ بیان آگے کرتا ہے ابراہیم سے۔ استاذ کہنے لگا واقعی تو نے درست کہا ہے، اور عمر کیا ہے حضرت شیخ؟ ابھی 11 سال عمر ہے، اور یہ 11 سال عمر رکھنے والا بندہ جب پڑھتا پڑھتا 11 سال کو کراس کرتا ہے، 12 13 14 15 16 میں پہنچتا ہے، 5 سال میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے کتاب قضائے صحابہ لکھ لی ہے، اور اس کتاب قضائے صحابہ میں صحابہ کرام کے وہ فیصلے ہیں جن کو آج ہماری ہائی کورٹ ہماری سپریم کورٹ جن کا ٹرانسلیٹ کروا کر عبد الرحمن مدنی صاحب سے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ
قضائے صحابہ، صحابہ کرام کے فیصلے پڑھنے کے لیے آ رہی ہے، جس کو امام بخاری 16 سال کی عمر میں لکھ رہے ہیں۔ اور ان کی زندگی میں یہ ایک چیز تھی کہ کبھی بھی اپنی زندگی پر کوئی تہمت نہیں آنے دی، حتیٰ کہ آج مجلس میں مجھے بڑے ایسے دوست نظر آ رہے ہیں جن کے لیے میں ابھی یہ بات بیان کرنے لگا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مغتبت منذ سمعت رسول اللہ سمعت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الغیبت حرام، میں نے جب سے حدیثوں سے سنا ہے کہ غیبت حرام ہے، اس دن سے لے کر میں نے کبھی غیبت کی ہی نہیں۔ انہی کا شاگرد وراق کہتا ہے امام صاحب کیا بات کر رہے ہیں، آپ نے کئی راویوں کے بارے میں بحث کی ہے، نقد کی ہے، جرح کی ہے۔ امام صاحب کہنے لگے ذرا میری جرح دیکھ لے، میں نے کسی کی کبھی غیبت نہیں کی۔ اور امام صاحب اپنی حدیث کے راویوں پر جرح کرنے میں بڑے محتاط ہیں۔ جرح کیا کرتے ہیں؟ میزان الاعتدال میں ہے کہ جب امام صاحب کسی کے بارے میں یہ کہے کہ سکت عنہ یا انا اسکت عنہ، میں اس پر خاموشی اختیار کرتا ہوں، تو امام صاحب نے تو کہا کہ میں اس پر چپ ہوں۔ محدثین نے پختہ کر لیا کہ جس پر امام بخاری چپ ہو گیا وہ بندہ صحیح ہو سکتا ہی نہیں۔ امام صاحب نے ایک اور بات کہی کہ ترکوہ، لوگوں نے اسے چھوڑ دیا۔ میں اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جس حدیث کے راویوں کے بارے میں یا جس راوی کے بارے میں امام بخاری کہہ دیتے ہیں ترکوہ، وہ آدمی بھی پکا پکا متروک ہوتا ہے، حدیث میں قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو غیبت میں مبتلا نہیں کیا، اور معاملہ دیانت کا اس قدر تھا۔ آج حضرت صاحب لوگوں کو پانی پکڑا دیں، یارہ پھڑ کے رکھی ذرا میں دیکھو آگے لینا، وہ ضرور اس میں 2-4 گھونٹ لگا ہی لے گا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت یہ ہے، ایسے ہی نام نہیں اوپر آ گیا، کیفیت یہ ہے ایک بندہ سودا کر کے جاتا ہے ان کے مال کا، اور وہ ان کے مال سے 5000 درہم نفع دے رہا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا یار مجھے ابھی میں سودے کو پکا نہیں کرتا، میں ملتوی کرتا ہوں کل تک۔ اور اگلے دن صبح ہی صبح اور پارٹی آ گئی، اور وہ آ کے کہہ رہی حضرت ہم 10,000 درہم دینے کے لیے تیار ہیں نفع کے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ حضرت کیوں نہیں دے سکتے؟ کہتے ہیں انی نویت البارحۃ ان ادفعها الی الاولین، رات میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے جن کو میں نے 5000 نفع پر یہ چیز فروخت کرنے کا نیت باندھ لی تھی، اور میں اپنی نیت 10,000 کے پیچھے توڑنا نہیں چاہتا۔ حلم بردباری کتنی ہے۔ آج کسی کو کہہ دے نا کوئی بات کہہ دے تو اس کی بردباری کا عالم یہ ہوتا ہے وہ فوراً جواب دیتا ہے، برداشت نہیں کرتا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے برداشت کا عالم یہ ہے، ان کے اپنے وراق بیان کرتے ہیں ابو جعفر کہ امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں لکھ رہے ہیں، اور ان کی اپنی لونڈی زر خرید لونڈی وہ گزرتی ہے، اس کا پاؤں لگتا ہے اور اوراق پر سیاہی بکھر جاتی ہے۔ امام صاحب نے دیکھا اور کہنے لگے بی بی تجھے چلنے کا بھی پتہ نہیں کیا کیا؟ تو کہنے لگی اذا لم یکن طریق الفقیف امشی، راستہ ہی نہ ہو تو میں کیسے چل سکوں، راستہ چھوڑ کے بیٹھا کرو نا۔ اللہ اکبر، اتنی بات کہنی تھی تو وراق کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا بیٹھو، میں آپ کو اپنا غصہ ختم کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرتے ہوئے آزاد کرتا ہوں۔ وراق کہنے لگا کہ حضرت اس نے تو آپ کو اشتعال دلایا اور آپ آزاد کر رہے ہیں اس کو۔ کہنے لگے میں نے اپنے نفس کو شکست دی ہے، میرا نفس
اس نے ابھارا کہ اس نے بات ایسی کی کہ وہ اشتعال میں آئے، لیکن میں نے اپنے نفس کو شکست دی ہے، اشتعال میں آنے کی بجائے میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی۔ ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر پھر خیر و برکت رکھی کہ زندگی تو پوری گزری ہی گزری۔ ایک وقت آتا ہے، امام ابو زید المروزی بیان کرتے ہیں، امام محمد بن نصر مروزی بیان کرتے ہیں، اور ابو الحاتم بیان کرتے ہیں، یہ تینوں کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا، عید کا دن تھا، چاند رات، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور اس زیارت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر بھی موجود ہے، عمر فاروق بھی موجود ہے، اور وہ دونوں اپنے رسول سے پوچھ رہے ہیں، اللہ کے رسول آپ اس وقت یہاں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، انتظروا محمد بن اسماعیل البخاری، میں محمد بن اسماعیل البخاری کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ رات کون سی تھی؟ چاند رات 264 کی یا 56 کی، 256 کی، جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 62 سال ہو چکی تھی۔ 1994 6 سال وہ لگائیے اور 56 یہ لگائیے، کتنے ہو گئے؟ 62 سال۔ 256 کی بات ہے، مہینہ بھی شوال کا ہی ہے، پہلا دن ابھی وہ چاند رات آنے والی ہے۔ تو یہ تینوں محدثین کہتے ہیں ہم نے جب پتہ چلایا، کسی کو 5 دن بعد خبر پہنچی، کسی کو 6 دن بعد، کسی کو 2 دن بعد، تو پتہ چلا جس رات خواب آئی تھی امام بخاری اسی رات فوت ہو گئے۔ امام ابو زید المروزی، جن کو کچھ لوگ مروزی کہتے ہیں، یہ صاحب شافعی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی محنت کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں، اے محمد، اے ابو زید مروزی، تو شافعی کی کتاب پڑھاتا رہتا ہے، کیا تو میری کتاب نہیں پڑھائے گا؟ عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح محمد بن اسماعیل البخاری، محمد بن اسماعیل البخاری کی صحیح کو میری کتاب ہے۔ اب یہ ابھی جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں خواب کی ہیں، محدثین کے خواب ہیں، اور ان کو امام ذہبی نے، امام ابن حجر نے، امام جمال الدین مزی نے صحیح سندوں کے ساتھ تہذیب الکمال میں، سیر اعلام النبلاء میں اور تقریب التہذیب میں بیان کی ہے۔ لیکن ان سب کو ایک طرف رکھیں تو زندگی ایسی ہے کہ جس چیز کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے وہ اللہ تعالیٰ ان کے حافظے میں محفوظ کر دیتا۔ عراق میں پہنچتے اور عراق میں پہنچتے ہوئے لوگ لکھ رہے ہیں، استاد سے سنتے سنتے لکھ رہے ہیں، 10-12 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے، لیکن امام صاحب کچھ بھی نہیں کرتے، بس ایسے بیٹھے رہتے ہیں اور یا اپنے انگلی سے اپنے ہاتھ پر ایسے لکھتے رہتے ہیں۔ ایک دن اپنی کلاس فیلو ربانی صاحب کہنے لگے، حضرت کی گل کدھر آئے ہو؟ لکھتے ہیں نہیں ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابھی عمر تو 15 سال ہے، تو امام رحمہ اللہ فرمانے لگے، میں لکھتا ہوں تم اپنا لکھو۔ کہنے لگے، لکھتا تو ہے نہیں۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم نے جو کچھ لکھا ہوا ہے نا وہ اپنا پیش کرو۔ تم نے لکھا؟ جی لکھا۔ کہنے لگے، پھر مجھ سے سنو ذرا، ان کو کھول لو۔ وہی کلاس فیلوز کہنے لگے ہیں، امام بخاری نے اسی ایک مجلس میں
15,000 حدیثیں سنا دی ایک مجلس میں، جو 15 دنوں میں پڑھی ہوئی تھی. 15,000 حدیثیں سناتے ہیں اور ان کی سن کر ہم اپنی لکھی ہوئیوں کو صحیح کر رہے ہیں. یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی. دوسری چیز تھی ان کی کتاب کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہ اہم ترین چیز تھی کہ انہوں نے علم کو لیا ہے بطور علم کے، ڈگری کے لیے نہیں لیا یا شاباش لینے کے لیے نہیں کیا. علم کو علم کے انداز میں لیا اور اپنی کتاب لکھنے سے پہلے 16 سال کی عمر میں ابھی پہنچے ہیں اور فرما رہے ہیں عرفت کلام ہؤلائی، میں جتنے بھی اس وقت علمی دنیا میں فرق موجود ہیں میں ان سب فرق کو اچھی طرح پڑھ چکا. جہمیہ تھے، قدریہ تھے، معتزلہ تھے، کرامیہ تھے، جتنے بھی فرق تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترتیب دینے سے پہلے ان تمام فرق کو پڑھ لیا ہوا تھا اور خصوصی طور پر اہل الرائے کا بنظر عمیق مطالعہ کیا. آج ہمارے لیے یہ چیز وہاں سے نکل رہی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لکھنے سے اور انداز سے کہ ہم پہلے اپنے زمانے کے فرق کا مطالعہ کریں. اپنے زمانے کے جتنے بھی اسلام کی میں دڑاڑیں پیدا کرنے والے فرقے ہیں، جتنے بھی گروہ ہیں، جتنے بھی چولن بیچنے والے ہیں، ان کا مطالعہ کریں کہ وہ کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے یہ کیا کہ ان فرق کو پڑھا اور 16 سال کی عمر تک کہہ رہے ہیں قد عرفت کلام ہؤلائی، میں نے ان تمام کی کلام کو بخوبی جانچ لیا ہے، کون کتنے پانی میں ہے، کون کیا کہتا ہے. اور پھر کتاب لکھی اور کتاب حافظ صاحب لکھی ابھی آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس لیے کہ یہ مرکز کس نے بنایا، یہاں کس کس نے کون سی اینٹ لگائی اور کیسے کیسے یہ گلشن سجا. اور جس کتاب کو آپ کی بچیوں نے یہاں پر مکمل کیا، امام بخاری نے وہ کتاب کیسے بنائی، اس کا خاکہ، اس کا خطہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھا. خطہ اس میں جو خاکہ ہے، اور وہ خاکہ تھا کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے الجامع. اس وقت اس دور میں جتنے بھی فرق تھے، فرق ضالہ، پھسلے ہوئے، گمراہ ہوئے فرقے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ان تمام کا کامل، وافی اور شافی رد موجود ہے، ٹوٹل فرقوں کا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں، صحیح بخاری میں 98 کتابیں ہیں، اور آج تک پوری سیاستہ دیکھ لیں اور کتابیں دیکھ لیں، اتنی جامع کتاب ہے کہ کسی بھی کتاب میں 98 کتابیں نہیں ہیں، اتنی جامع کتاب ہے. اور ایک ایک کتاب اپنے اندر پورا جہان لیے پھرتی ہے. کتاب الطہارہ ہی دیکھ لیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 175 باب کتاب الطہارہ میں قائم کر دیے. کتاب الایمان میں آئے تو 50 سے زیادہ باب قائم کر دیے. اور بھی کتابوں کو ایسی کتاب بیان کی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 98 سے زیادہ کتابیں بنا دی اور 2920 کے قریب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان 98 کتابوں میں ابواب قائم کیے ہیں. ایک ایک حدیث کو کتنی بار 10 بار 15 بار ایک حدیث میں نے ایسی دیکھی جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں 36 بار لے کر آئے، 37 بار. کیا مطلب ہے کہ آپ نے اس حدیث سے 37 مسئلے نکالے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صرف حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے بلکہ یہ تفقہ کی، فقہ کی کتاب ہے. کتاب کے حوالے سے بہت اختصار کے ساتھ میں عرض کروں کہ سب سے پہلے کتاب الایمان لے کر آئے
اور حضرت صاحب کتاب الایمان میں سب سے پہلے ایمان کی تعریف کی ہے. پوری سیاست آپ پڑھ لیجئے اور کتابیں پڑھ لیجئے، آپ کو کتاب الایمان نظر آئے گا، لیکن کسی ایک محدث نے ایمان کی تعریف نہیں کی. یہ بخاری کا میزہ ہے، اور انہوں نے ایمان کی تعریف کی ہے کہ الایمان قول و عمل یزید و ینقص. آپ حدیث کے درجہ وار آخری کلاس کے طالب علم نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں ایمان کے حوالے سے کہ ان دو لفظوں میں پورے کتاب الایمان کو امام بخاری نے بند کر دیا. الایمان قول و عمل یزید و ینقص. ایمان قول اور عمل کا نام ہے. ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے. اب ان 3-4 لفظوں میں جتنے بھی فرق ضالہ ہیں ان کا رد کر دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. مرجیہ بہت بڑا فرقہ ہے، ضالہ ہے. ایمان کی بحث آتی ہے تو ایمان کے بارے میں کہتا ہے کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، اقرار کا نام ایمان نہیں ہے، عمل کا نام ایمان نہیں ہے. مرجیہ کے نزدیک تصدیق کا نام ایمان ہے، بس دل سے تصدیق کر لو، اقرار چاہے نہ کرو، عمل چاہے نہ کرو. لیکن امام صاحب نے رد کر دیا کہ الایمان قول و عمل. دوسرے ہیں کرامیہ، وہ کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق کا نام نہیں ہے، ایمان قول کا نام ہے. من قال لا الہ الا اللہ، قول کا نام ایمان ہے، دل چاہے تصدیق کرے نہ کرے. تو امام صاحب نے کہہ دیا نہیں، عمل چاہے ہو نہ ہو. تو امام صاحب نے کہا نہیں، کرامیوں تمہارا بھی رد ہے، الایمان قول و عمل. بڑے اور فرق ہیں. آپ اہل الرائے میں آئیں تو آپ صاحب احناف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، اور تصدیق کی کیفیت یہ ہے کہ درجے نہیں ہوتے. نبی کی تصدیق جیسی ہے، یہ مولانا اسماعیل عتیق کی تصدیق بھی ویسے ہے، عبدالعزیز میزانی کی بھی ایسے ہے، اور اس چھوٹے سے بچے کی بھی تصدیق ایسے ہے. تصدیق کم اور زیادہ نہیں ہوتی. ایمان جبرائیل و ایمان ابی بکر و ایمان رجل، ایک عام آدمی کا، ابو بکر کا اور جبریل کا ایمان ایک جیسا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رد کیا نہیں، الایمان قول و عمل یزید و ینقص. کتاب الایمان کے سارے بابوں میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ الایمان قول و عمل، اور دوسری چیز نظر آئے گی الایمان یزید و ینقص. فرق کا رد کیا. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، میں ابھی عام باتیں کر رہا ہوں، کتاب النکاح ہے، پوری کتاب صاحب ایسی ہے اگر اس کو ہم اپلائی کر دیں تو پورے زمانے میں امن چھا جائے، پورے زمانے میں بہتری آ جائے، پورے زمانے میں بہاریں آ جائیں. کتاب النکاح میں بیان کیا اور پورے فرقوں کا رد کیا. کتاب کس کی ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. اور ہمارے ہاں فقہا کہتے ہیں لڑکی جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، عاقل ہو جائے، اپنی شادی کہیں بھی کر لے، اس کا نکاح ہو سکتا ہے. لڑکی بالغ ہو، عاقل ہو، سیانی بیانی ہو، کسی لڑکے کے ساتھ بات چیت کرے، یاری لگائے، شادی کر لے. یہ ہمارے فقہا کہتے ہیں. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں کیا کہا کہ لا تنکح المرأة حتی تستأذن. اس وقت تک بی بی کا نکاح نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس سے اجازت طلب نہ کی جائے. وَحَتَّى يَأْذَنَ الْوَلِيُّ، اور جب تک اس کا ولی اجازت نہ دے. اب جب ولی اجازت نہیں دے رہا، لڑکی شادی کر رہی ہے، کیا بنے گا؟ کتنے ایسے کیس ہیں لکھوک، ہاں قتل کی ایسی وارداتیں ہیں جو اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ لڑکی نے خود بھاگ کر شادی کر لی، اپنے یار سے شادی کر لی.
لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں کتاب النکاح میں اس بات کا مخالفت کی اور کہا کہ لڑکی خود شادی نہیں کر سکتی، چاہے وہ عاقلہ ہو، بالغہ ہو، عالمہ ہو، فاضلہ ہو، جب تک اس کے ولی کی اجازت نہیں ہوگی اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اور شادی کے بعد اگلا باب طلاق کا ہے۔ ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ غصے میں آ گیا اور اس نے بی بی کو کہہ دیا کہ اس کو طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، کہتے ہیں ایسا کہنے سے تینوں کی تینوں طلاقیں ہو گئی۔ اب وہ بی بی اس کے لیے اجنبی ہے اور وہ بھیا اس بی بی کے لیے اجنبی ہے، دونوں علیحدہ علیحدہ ہو جانے چاہیے، ان کا اکٹھے غلط ہے۔ جبکہ حدیث کیا کہہ رہی ہے، شریعت کیا کہہ رہی ہے، بخاری کیا کہہ رہی ہے کہ بندے نے اپنی بی بی کو طلاق دی، بندے نے بی بی کو کہا کہ اس کو طلاق ہے، اب ایسا کہنے سے طلاق ہو گئی، اب دوسری مرتبہ طلاق کس کو کہہ رہا ہے، تیسری مرتبہ کس کو کہہ رہا ہے؟ یک لک طلاق دی جائے گی تو وہ ایک ہی طلاق ہے، وہ دوسری تیسری چوتھی چاہے کوئی 100 مرتبہ کہہ دے گا وہ طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بات کس نے کہی؟ یہ صحیح بخاری میں آئی کہ اس بھئی طلاق تو تب دو گے نا جب بیوی ہوگی، تو جب وہ آپ کی بیوی رہی نہیں تو طلاق کیسے دے رہے ہو؟ اسی طرح اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جو معاشروں کو بگاڑ کا باعث بنتے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک چیز کا علاج کیا ہے اپنی صحیح بخاری میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب پڑھنے کی اس جامعہ کی بچیوں کو توفیق عطا فرمائی۔ اب حدیث پر میں 1 منٹ لگاؤں گا، 1-2 منٹ۔ حدیث کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اتنے محبوب ہیں کہ جن کا زبان پر کہنا بڑا آسان ہے، لیکن جتنا آسان ہے، جتنا سہل ہے، اتنا ہی میزان میں بہت زیادہ وہ وزن والے ہیں، اور وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ ان ساری کمزوریوں سے، ان سارے عیبوں سے، ان ساری شراکتوں سے جو آج ہمارا معاشرہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ العظیم، اور اللہ اپنی عظمت میں بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔